تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ کی آواز ساؤنڈ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. ہاللویا. کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا کے باپ کے سچے پرستار کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر روح اور سچائی سے کہنا ہے ہاللویا ہاللویا. دونوں ہاتھ لہرا کر ہاللویا، لہرا کر لہرا کر لہرا کر ہاللویا. جو میں اب کیا کہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے. تو میں نہایت شکر گزار ہوں پھر سے زندہ خدا کا. جتنی محنت لگن سے میں نے دنیا پور کے لیے کام کیا کر رہا ہوں، شاید میں نے اپنی خدمت کے تجربے میں اتنا نہیں کیا. میں بہت ٹریول کیا ہے، لائف میں بڑا سفر کیا ہے. تو میری لائف بڑی سفری سی ہے، زندگی سفر میں ہی گزر گئی ہے. ہر ہفتے آنا، پہلے ملتان جانا، ملتان سے یہاں آنا، یہاں سے پھر ملتان جانا، ملتان سے پھر فیصل آباد جانا. یہ کوئی آسان خدمت نہیں ہے. شاید یہ لگتا ہے، اور کبھی کلیسیا کے کسی ممبر نے کال کر کے نہیں پوچھا کہ پادری صاحب آپ گھر پہنچ گئے ہیں. کبھی کسی کا میسج نہیں آیا سر آپ گھر پہنچ گئے ہیں. ہم یہاں پہ خود غرض ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، گرمی بڑی ہے، لیکن میں ایک دو باتیں کروں گا. میں نے آج تک اپنی لائف میں سوائے پاسٹر سمر کے مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا 6 ماہ کے اندر سارا پہنچ گئے ہیں، نیند تو نہیں آ رہی، بھوک تو نہیں لگی، یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، گاڑی ٹھیک چل رہی ہے، گاڑی تو نہیں پنچر ہوئی، کوئی مسئلہ کوئی مسائل. انسان اس قدر خود غرض ہے کہ بس شفا لو، معجزہ لو، عبادت اٹینڈ کرو، بس ٹھیک ہے، دیٹ از انف، یہ کافی ہے. لیکن کبھی کسی نے اپنا باپ، اسپرچل فادر، پادری، پریسٹ، امبیسڈر جانتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں پوچھا. کبھی لائف میں ایسا ہوا ہی نہیں. بہت کم شاذ و نادر ہے. شاید یہ 6-7 سال میں ہوا. یہ مجھ سے نہیں، بہت سارے خادموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. تو آج جیسے سر جی شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ آ جاتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. تو کبھی کسی نے اتنی فکر نہیں کی. ساڈا بھرا پیو کتے ٹر جائے نا تو ساڈا وس نہیں چلتا، ڈرائیور نو کہہ دیے دھیان نہ لے کے جائیں. تو ٹرین دے جڑا انجن چلاؤن ڈیا کھچن ڈیا انہوں بھی معافی نہ دئیے، انہوں بھی پوچھیے بھائی کتنے لے چلنا، یہ کدوں پہنچے گا، سانو دسی جائی نال. لیکن جب خادموں کی بات آتی ہے تو پھر کبھی کسی نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ ہم پوچھے تو صحیح آپ پہنچ گئے ہیں کہ نہیں، آپ پہنچے ہیں کہ نہیں. 4-5 گھنٹے کی لگاتار ٹریولنگ، نیند، تھکاوٹ، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ، کبھی نہیں کسی نے پوچھا. لیکن میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں، جتنی محنت میں نے یہاں پہ کی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس جنگل میں یہ جنگل ٹائپ ہے. جو منگل لگ چکا ہے، یعنی یہ جو محفل لگ چکی ہے، یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا تناور درخت بننے والا ہے، جس کو بہت سارا پھل لگے گا. تو اس کے لیے آپ نہیں جانتے اس کے اخراجات کیا ہو رہے ہیں، یا کی ٹریولنگ کیا ہو رہی ہے. کوئی بندہ کچھ نہیں جانتا، نہ کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے سینئر سے، اپنے پاسٹر سے. آج کیوں اب بڑی دنیا کی بڑی منسٹریز دیکھ لو، وہ دے رہے ہیں تو خدا انہیں دے رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ وافر مقدار میں مل رہی ہے. میرے ساتھ ذرا کتاب مقدس میں سے ہم ایک چھوٹا آیت دیکھتے ہیں، اور زیادہ لمبا نہیں، صرف 10 منٹ میں آپ کے لوں گا. مقدس لوکا طبیب کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اور اس کی
पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, जरा साथ रहिएगा। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, खुदावंद का कलाम सुनती थी, और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की, कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत। तो एक आवाज में बोलेंगे आमीन। बहुत बड़ा भेद है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब यीशु मसीह, जिसके आप और मैं पैरोकार हैं, जिसके आप और मैं मानने वाले हैं, उन्होंने एक बात समझाई है, कश्ती पर सवार होना, कश्ती से उतरना, जाल धोना, और चौथा प्रोसेस जो है, इसे गहरे में ले चलो। और आगे पतरस का 5वां जो है वो लफ्जों की अदायगी जो है, उनमें ये कहा कि रात भर मेहनत की लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। रात भर मेहनत की, कुछ हासिल, ये तो अगली बात है, लेकिन इससे पिछली बात क्या है कि कश्ती गहरे में ले चल। ये बात आज मेरी पल्ले से बांध लो। जब तक आप अपने आप को गहराई में, और गहराई क्या है, क्या कौन रहा है, क्या कौन रहा है, कौन कह रहा है? जीसस कह रहे हैं। और जीसस कहां पे कह रहे हैं? किताब मुकद्दस के अंदर, कलाम खुदा के अंदर। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, क्या करो, अपने आप को गहरे में ले चलो। और गहराई किस में कह रहे हैं? कि जीसस अपने आप में कह रहे हैं। कश्ती जिंदगी को शो करती है, जो लहरों के ऊपर तैरती है। आपको पता है कि हम समटाइम हम शबी दे देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं अपने आप को कश्ती की माना दे देते हैं कि नहीं? अपने आप को कश्ती की तरह कहने हैं कि नहीं? बोलो तो सही, बोलने तो सही, कहने हैं कि नहीं? हमारी लाइफ कश्ती की तरह है, जो क्या है, लहरों के ऊपर, यानी पानी के ऊपर क्या कर रही है? तैर रही है, न जाने कब डूब जाए। तो यहां पर ये एक एग्जाम्पल है, कश्ती के ऊपर सवार होना, कलाम सुनाना, उतरना, फिर उनको कहना कश्ती गहरे में ले चलो। आज आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है, ये छोटा सा मैसेज, अपने आप को गहराई में लेके जाओ, अपने आप को गहराई में। और जब तक आप अपने आप को गहराई में नहीं लेकर जाओगे, कुछ भी लाइफ में बदलने वाला नहीं है। बड़े सारे लोग हैं मैंने अपनी लाइफ में देखे, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलाव आ नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हम अपने आप को गहराई में लेके जा नहीं पा रहे। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूं, आपको मेरे फेस से भी लगता होगा, मैं बड़े गुस्से वाला था, इंतहाई गुस्से वाला, और किसी की बात मैं बर्दाश्त नहीं करता था। मैंने अभी आपको बोला कि मैंने बहुत कुछ सीखा है सर एरिक साहब से, इनके रवैये से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इनसे पहले ही मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि मेरी लाइफ जो है, मैं ये गवाही दे रहा हूं, मैंने 23 घंटे लगातार प्रेयर की है। 23 घंटे एक जगह पे ही बैठ के गुजार दी है। अगर ये 6 साल का ये जो प्रोसेस है, लाइव सुन रहे हैं सब, ये चैनल पे भी लोग सुन रहे हैं, अगर ये 6 साल में, इतने थोड़े अरसे में अगर दुनिया जानती है, तो ये पैसे की वजह नहीं है, ये आपकी रियासत की वजह है, ये आपकी बंदगी की वजह है, ये आपके झुकने की वजह है। इतने थोड़े टाइम में मैं घर बैठा हूं, मेरा भाई पीछे मेहनत कर रहा है, मैं अपने घर बैठा हूं, वो भी मुझे वीडियो सेंड कर रहे थे, हम देख रहे थे कि चौक मुंडा के जो लोग हैं, वो कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई मिट्टी खींच रहा है, कोई रेत खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टेज प्रिपेयर कर रहा है,
کوئی فلیکس سے بنا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے. لوگ پیسہ لگا کے سب کچھ کرتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں کرتا, ریئلی سر جی گواہ ہیں. میں کچھ بھی نہیں کرتا, سب کچھ ایرک صاحب بھی کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا. یہ جو اتنے سے پیسے تھوڑے سے لگ جاتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے یہ زیرو ہے, کچھ بھی نہیں. یہ صرف دعاؤں کا اثر ہے, خدا سب کچھ مہیا کر رہا ہے. اب بلیو کریں, پاسٹر سمر صاحب گواہ ہیں کہ جب 3 تاریخ کا پروگرام تھا, طوفان آ گیا, حادثاتی طور پر وہ وہاں پر جو ہے پروگرام نہیں ہو سکا, عبادت کا پریئر فیسٹیول نہیں ہو سکا. تو اس کی اب بلیو کریں کہ لوگ جاتے نہیں تھے. کیوں بھائی صاحب, ایسے ہے کہ نہیں؟ پاسٹر سمر مجھے آگے کہہ رہے ہیں, وہ لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں, سر انہوں نے کہیے جاؤ تسی, سارے کہہ رہے ہیں ان کو بھیج دے. لوگ کہندے اسی نہیں جانا. آپ کو پتہ ہے لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں, وہ کہندے اسی جانا ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ جیزس آپ کو مقناطیس کی طرح بنا دیتے ہیں. یسوع مسیح جو کیا کرتا ہے, لوہے کو کھینچتا ہے, لوہے کو کھینچتا ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو گہرائی میں لے جانے کی ضرورت ہے, گہرائی میں. اور جب تک ہم اپنے آپ کو گہرائی میں لے کے نہیں جاتے, میں اب بلیو کریں کچھ بھی بدل نہیں سکتا. اب غصے والے ہوں جتنے مرضی ہو جائیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو یسوع کول کرتے ہیں, آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. بائبل, یہ ٹانگیں پیچھے کا, بائبل آپ کو ٹھنڈا کرتی ہے, بائبل آپ کو کول کرتی ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی بڑی دیر پہلے کہ انجن لگا ہے نا گاڑی کے اندر, تو اس کے اندر اگر اس کے ریڈیٹر کے اندر پانی نہ ڈلے تو شاید انجن گرم ہو کے پھٹ جائے. کیونکہ پانی کیا کرتا ہے, ریڈیٹر کنڈنسر کے اندر سے ہو کے پورے انجن کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ کی پریئر آپ کو ہیٹ کرتی ہے, گرم کرتی ہے, اور بائبل آپ کو ٹھنڈا کرتی ہے, آپ کو کول کرتی ہے. سو اس لیے آپ کو ٹھنڈا رہنے کے لیے آپ کو بائبل پڑھنی پڑتی ہے. اور بائبل جب آپ پڑھتے ہو تو میں بڑے سارے لوگوں سے سنتا ہوں, خادموں سے, ڈاکٹروں سے, پروفیسروں سے, بڑے سارے لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں, بلکہ دیکھا ہے میرے تجربے میں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. اکیلا سمجھنے سے کچھ نہیں ہونا, اس کو حقیقت میں لے کے آؤ لائف میں. بائبل کو حقیقت میں لائف میں لے کے آؤ. جب تک یہ لائف میں نہیں آئے گی, لائف بنے گی نہیں, کچھ بھی چینج نہیں ہوگا, کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. جیزس کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ جو نام پترس کا, پیٹر کا یوز ہو رہا ہے وہ شمعون ہے. شمعون سے پیٹر بننے تک ایک پروسیس ہے, نام وہ دیتا ہے. یاد رکھنا, آج لوگ اپنی مرضی سے نام رکھتے ہیں. نام کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کردار. کیوں سر جی؟ نام, نون الف, نام میم نام, نام کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کردار. آپ کا جیسا نام ہوگا آپ کا کردار بھی ویسا ہوگا. اور جو پیٹر تھا, پیٹر بنانے تک ایک پروسیس ہے. ابراہیم سے ابراہیم بنانے تک ایک پروسیس ہے. ساؤل سے پولوس بننے تک ایک پروسیس ہے. جو نام یسوع دیتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, وہ اسے آگ کے شعلے بنا دیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, اپنے آپ کو گہرائی کے سانچے میں بنا کے رکھو. یسوع کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ اگر غور سے پڑھو تو آپ کو کہیں لکھا نہیں ملتا کہ کشتی گہرے میں لے چلو. اس نے کہا گہرے میں لے چل. صرف سمپل یہ لکھا ہے. کیوں بھائی صاحب ایسے لکھا ہے؟ پاسٹر ناصر صاحب ایسے لکھا ہے نا کہ گہرے میں لے چل, سمپل گہرے میں لے چل. یہ نہیں کہا کشتی گہرے میں لے چل, یعنی اپنے آپ کو گہرے میں لے چل, کیونکہ میں تجھے آدم گیر بناؤں گا, میں تجھے آدم گیر بناؤں گا. یاد رکھنا. آپ ورشپر ہو, بڑی اچھی, یہ بھائی بیٹھے ہیں, میں انہیں دل سے بڑا پیار کرتا ہوں. یہ لوگ جو ہیں, ایسے لوگ جو خدا کی سچائی سے پرستش کرتے ہیں, دکھاوے سے نہیں, میں انہیں دل سے پیار کرتا ہوں. پتہ چل جاتا ہے, میں پیچھے بیٹھا مجھے ہر بندے کا پتہ چلتا ہے کون دکھاوا کر رہا ہے اور کون ریالٹی سے کام کر رہا ہے. ریالٹی اور اسپرچویلٹی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ روحوں کو پرکھو, کیا دکھا رہی ہیں, کیا بتا رہی ہیں. میں جب سے آ رہا ہوں, مجھے 6 ماہ سے, یہ 7واں ماہ شروع ہو جانا ہے یہاں پہ آتے. 7 ماہ کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں پہ آنے کے قابل نہیں, آپ ریئلی بتا سکتے. مجھے نہیں, پاسٹر ناصر کو, ایرک صاحب کو, پاسٹر سمر کو آپ بتا سکتے. ہم نے پاسٹر شہزاد کے اندر یہ فالٹ دیکھا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے, اس کے اندر یہ بری بات دیکھی ہے. ہم آتے ہیں, سمپل اپنا کام کرتے ہیں, یہاں سے چلے جاتے ہیں. ہمارا جو کام ہے ہم ایمانداری سے کرتے. آپ کا جو کام ہے آپ ایمانداری سے کرو. آپ کا جو کام ہے ایمانداری سے کرو. اب کوائر کے بچے سارے, آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو, ایمانداری سے کام کرو. ہم یہ کام میں لگے, ہماری یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں.
میں بھائی جتنے اب بھائی ہم سب بیٹھے ہیں نا, میں آپ کو سچ, تو آپ لوگوں کا اور میرا جو فرض ہے, اب میرا جو فرض ہے میں تو پورا کر رہا ہوں, آپ کا جو فرض ہے آپ پورا کر رہے ہو. ہم آتے ہیں, بہت ساری ایسی بیٹیاں جو ایک دوسرے نہ گلاں ہی کری جاندی ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھی جا رہے ہیں, بھائی بڑی سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں. تو یہ اس لیے آتے ہیں ہم لوگ, ہم گہرائی میں جانے کے لیے آتے ہیں. ہم گہرائی میں جائیں گے نہیں, وہ ہمیں اونچائی پہ کیسے لے کے جائے گا بتاؤ مجھے. اپنے آپ کو کیا کریں گے, جو نیچا ہوگا اسے اونچا کیا جائے گا. جو اپنے آپ کو نیچا کرے گا, یعنی اپنے آپ کو پست کرے گا, خدا انہوں کی کرے گا. اب بائبل میں ایک ہم اکثر گیتوں میں بھی گاتے ہیں, ہم ویسے بھی ایسے سنٹینسز یوز کرتے ہیں کہ خدا گور سے اٹھاتا ہے اور تخت پہ بٹھاتا ہے. ایسے سنٹینسز یوز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اے خدا شکر ہو تو اپنے خادموں کو گور سے اٹھاتا ہے, یعنی کوڑے تو چوکتا ہے, تخت پہ بٹھا دیتا ہے. ایسے الفاظ یوز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ لوگ ہم صرف یہ پاسٹرز کا بلیو ہے, آپ لوگوں کا بلیو نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ مجھے بھی اٹھاتا ہے, وہ مجھے بھی اٹھانا چاہتا ہے, وہ مجھے بھی بنانا چاہتا ہے, لیکن ہم بننا نہیں چاہتے کیونکہ ہم گہرائی میں جانا نہیں چاہتے. میں آپ کو میری لائف جو ہے یہ چینج ہوئی ہے, میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں. میری لائف ایک بڑی عجیب سی لائف ہے. آج تک میں جب تک یسوع کو قبول نہیں کیا تھا, میں تو یسوع کے بارے میں نہیں جانتا تھا, سمپل سنا تھا کوئی جیسس ہیں. لیکن جب جانا تو میں نے نوکریاں چھوڑی, بزنس چھوڑا, کام کاج چھوڑا. میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں, میں گاڑیوں والا پادری مشہور ہوں فیصل آباد کے اندر, کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ. مطلب اور یہ مجھے آنر حاصل ہے, شاید میں نے تو نہیں دیکھا, یا مجھے لگتا ہے کہ میری خدمت جو ہے وہ BMW سے شروع ہوئی. مطلب ایسی چیزوں سے میری خدا نے خدمت شروع کی, لیکن ایک وقت آیا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اپنے آپ کو سادگی میں لے کے آیا. سادگی میں اس وقت بھی تھا, لیکن خدا نے مجھے ایسی چیزیں مہیا کی. اب مجھے یہ بتائے, کوئی پادری ہے جو ایسے گاڑی روڈ پہ کھڑی کر دے, 2.25 کروڑ کی گاڑی ہو, روڈ پہ کھڑی کر کے ادھر آؤ دی توجہ ہی نہیں ہٹنی, کوئی چریٹ نہ مار جے. اب 2 کروڑ 35 لاکھ کی گاڑی ہے X5, تو اب وہ ادھر کھڑی ہے, میں ادھر عبادت کرنے آیا ہوں, تو وہ میری گاڑی. میں نے ایسی کبھی سوچی بھی یہ چیزیں نہیں سوچی, وہ جدھر ہے پڑا ہے, ختم خلی ولی. کیونکہ میں چینج ہوا تھا. جو چینج ہو جاتے ہیں وہ سچی میں چینج ہو جاتے ہیں, جو چینج نہیں ہوتے وہ دکھاوے کے چینج ہوتے ہیں, تو بیک گراؤنڈ ہو ہی رہتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بہت سارے ایسے لوگ میں نے اپنی لائف میں دیکھے, ایسے خادموں کو بھی دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم چینج ہو گئے ہیں, لیکن چینج نظر نہیں آتا. ہاں ہم چینج ہو گئے ہیں صرف مذہبے تک, اس سے آگے نہیں. آپ چینج ہوئے ہیں تو پھر ثابت کیجئے گا. یقین کریں ہر ہفتے, اور میں آپ کو ایک اور گواہی دیتا ہوں, میں حلفاً کہتا ہوں مذہبے پہ کھڑے ہو کے, میں نے کبھی اپنے پیچھے کی فکر نہیں کی. میں نے کبھی اپنے پیچھے کی فکر نہیں کی, میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, میری فیملی کیا کر رہی, میں نے آج تک فکر نہیں کی. یہ ریالٹی ہے. میں مذہبے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, میں کدی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے, میرا ایک بیٹا وہ کیا کر رہا ہوگا, میرے بیٹے کے چوٹ لگ گئی, اسے بخار ہو گیا, میں نے ایک بھی کال نہیں کی اپنی بیوی کو فون کر کے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا ہے, کتنی ڈرپ لگ گئی, کیا ہو گیا. لیکن اسی اتنے نیری آ جائے لبدا ہی کوئی نہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ پادری جڑا انی دوروں آیا, انہوں پوچھنا تو دور دی گل ہے, تے خدا نہیں لبدا. وہ کہندے باج کر لیں گے دعا, بھجو ڈنگر باہر ہی بجے, نہ ہو کوڑیا کھچرا وانگ تو کچھ بھی نہیں, عقل انہاں نوں کتے نہیں جاندے. ایک بیٹا اور اس کے لیے تو بندہ بڑا فکر مند ہوتا ہے, اور وہ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ. پوچھ لیں سر ایرک سے, سر ایسے ہی ہے. میں جب بھی آتا ہوں, سر جی میرے ساتھ ہوتے ہیں, یہ انہوں نے 24 گھنٹے 48 گھنٹے بھی میرے ساتھ گزارے ہیں ان دنوں میں. سر کبھی آیا میری فیملی سے فون نہیں, گھر گیا ہوں پھر ہی پتا چلا ہے, یہ جو کچھ بھی ہوا گھر جا کے پتا. انہوں نے کہا سخت آرڈر ہے, میرے پیچھے فون نہیں کرنا, میں جس کا کام کر رہا ہوں وہ تمہیں سنبھالنے کی قدرت قوت طاقت رکھتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے, ہم گہرائی میں جانا نہیں چاہتے. یہ سرمن ایسے ہی چلے گا, آپ دیکھ لیجئے گا, ہزاروں لوگ دیکھیں, جو مجھے بچپن سے جانتے وہ بھی سنیں گے. اور یہ سچی گواہی ہے میں آپ کو جو دے رہا ہوں. میں نے آج تک فکر نہیں کی, اسی لیے خدا مجھے سرفراز کر رہا ہے. بلیو کریں, چینل کا چلنا, سر جی سے ملنا, ایرک صاحب سے ملنا, ان کا ہمارا کٹھے بیٹھنا, یا دنیا پور میں آنا, اس عبادت کا آرگنائز ہونا, ایتھے
ਭੁੱਖ ਪਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे ये। बिलीव करें मेरे ऐसे दोस्त भी हैं। एक वक्त ऐसा आ गया, सर जी मैं आपको मिलवाऊंगा जब आप आएंगे, मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, मुझसे बड़ा प्यार करता है। तो मैं जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे पेट्रोल के, मैंने इबादत पे जाना होता तो मैं उससे पैसे उधार लेके जाया करता, और ये कभी फिक्र नहीं की थी कि मुझे उधर से हदिया होगा मैं इसे आके वापस करूंगा। खुदा फिर 10-10 गुना ज़्यादा मुझे देता था, और फिर मैं आके उसका शुक्रिया अदा भी करता था और उसे पैसे भी रिटर्न किया करता था। मैं ऐसे भी टाइम देखा है, ऐसा वक्त भी देखा है, ऐसा वक्त भी देखा है कि मेरे घर खाने के लिए भी कुछ नहीं। ऐसा टाइम भी आया है जब मैं यीशु में आया हूं, गाड़ियां खड़ी हैं, बाइक खड़ी है, पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसा वक्त भी मैंने देखा है जब मैं यीशु में आया। उस वक्त खिदमत नहीं शुरू हुई थी। बहुत सारी टेस्टमनी आप मेरे पुराने सरमन्स में सुने, और मैं आज तक, मेरे बेटा नहीं था, बेटियां थी, मैं कभी खुदा ने नहीं सी किया मैनू बेटा दे, उसने अपनी मर्जी से दिया। मैंने एक दिन खुदा से ना घर ली पैसा मंगया, ना राशन मंगया, कभी कुछ नहीं मंगया। जदों मंगया उहदा रूह ही मंगया, क्योंकि मैं सब कुछ देख चुका था अपनी लाइफ में। दुनिया की आराइशें, आजाइशें, पैसा, दौलत, गाड़ियां, यही कुछ होता है, जहाज़ों के सफ़र, यही कुछ होता है ना इंसान की लाइफ। वो सब कुछ तो देख चुका था। अब मुझे किसी चीज़ की हसरत नहीं थी। बिलीव करें, ये चैनल जो आज सर जी ने गवाही दी है, उन्होंने प्रॉमिस किया था, ये बिलीव करें, मुझे नहीं पता उन्होंने आप लोगों से प्रॉमिस किया, मुझे भी आज ही पता चला है कि उन्होंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। तो जो देखे वो प्रॉमिस किस के लिए था, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। वो प्रॉमिस यस्सु के लिए था, वो प्रॉमिस यस्सु के कलाम की ब्रोमंदी के लिए था। वो किसी शख्स की ब्रोमंदी के लिए नहीं था, वो पादरी शहजाद के लिए नहीं था, वो यस्सु के लिए था। अगर उसके अंदर हकीकत थी और है, मैं ईमान रखता हूं इसके अंदर हकीकत थी, है और रहेगी, इसीलिए आज चैनल भी चल रहा है, और आज गैदरिंग देख लो कितने सारे लोग बैठे हैं यार। हालेलुया। जो आपको जानते नहीं, ताड़ी कंड पीछे ताड़े बारे बड़ा कुछ कहते हैं। पीछे मुड़ के नहीं आगे देखो, पीछे वाला जो गुजर गया एक सेकंड भी आप उसको वापस नहीं ला सकते। याद रखना, अपने आप को स्ट्रांग करो, बी स्ट्रांग। और एक और बात आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अपना बीज बोएं, पर्सनल बीज बोएं। ये जो आप 10 रुपये डालते हैं हूं तो 10 कोई भी नहीं लेंदा, ना डालें प्लीज़, बेशक ना डालें, कोई बात नहीं, ये कोई गिला शिकवा नहीं है। ये मैं पास्टर्स, मेरे भाई भी इज्जत के लायक हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि हेवंस टीवी के लिए या आइजिक टीवी के लिए या प्रेस टीवी के लिए अब 10 रुपया बना दें, 10 की कोई वैल्यू औकात ही नहीं है। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, पंप पे जाते हैं तो जे किसी को 10-10 इकट्ठे करके पंप ते दईए तो भाई साहब, सर जी भाई साहब पता की कहते हैं, जंज, ऐसे भी लोग रेस हो जाते 10 गिणन ते, वो कह देंगे यार जंज लुट के आए। हमारी पता नहीं कितनी दफ़ा इस बात से लड़ाई हुई है, तेरी जुरत किद्दां होई तू सानू इन्नी गल कि जंज लुट गए, तू पैसे अफगानी पैसे दिते है तो पाकिस्तानी। वो कहते तुसीं पहले क्यों नहीं दसा 10-10 रुपये, 2 घंटे गिणन ते लग जाने। अब तो वो भी इंसल्ट करते हैं। मैं तो इधर से एक दिन हदिया नहीं लेके गया, आपका पैसे आपको ही दे जाते हैं। वो ढोलक वाला भाई है, उसको 2200 रुपया देते हैं, बकाया इसको किराया दे देते हैं, बकाया रास्ते में ये जूस जास पी लेते हैं, ले ऐ हदिया जी। तो बराए मेहरबानी, अगर आप चाहते हैं कि खुदा मुझे बहुत सारा पैसा दे या बहुत कुछ करे, तो आप कलाम को दें, मुझे नहीं दें, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जिसका पैरोकार हूं ना, वो मुझे बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन अब कलाम की खिदमत की एक रीत है, उसके दिए से देना है। पर्सनल कोई नहीं दे सकता, तो ना किसी का दिल करता है। गहराई में जाके सोचना कभी ये बात, क्या कर, गहरे में ले चल। किसको? अपने आप को। क्या लिखा है? गहरे में ले चल, यानी अपने आप को गहरे में ले चल। जब तू गहरे में जाएगा तुझे सारी चीजें समझ आएंगी। ये पीछे जो वॉकिंग कर रहे हैं ना कामिल साहब, जरा 10 मिनट चाहिए ताड़े, 5 मिनट प्लीज जरा खड़े रहे, अब सुने जरा। तो आपका ये जो है, आप गहराई, आप लेके चलो अपने आप को गहराई में। अब गहरे में जाओगे, आपको सारी चीजों की समझ में आएगी कि कलाम मुझे समझाना क्या चाह रहा है। जवान अपनियां रिविशां ते गौर करे, बजुर्ग अपनियां रिविशां ते गौर करे, ते बच्चा अपने कम्मां ते गौर करे। असीं सारे अपने कम्मां ते गौर करिए, हो की रहा है। दोगे तानू भी दिता जाएगा। गहरे में ले चलो। ये अपने बीज
پادری شہزاد کے لیے، پاسٹر ناصر صاحب کے لیے، ایرک صاحب کے لیے، کسی کے لیے نہیں بونا. آپ نے کس کے لیے بونا ہے؟ بولو تو صحیح، کیا دے بونا ہے؟ آواز نہیں آئی، پچھوں بھی آواز ہے. کیا دے لی بونا ہے؟ خدا دے کلام لئی. پیسیاں دی واری آئی، آواز ہی نہیں نکل رہی. کوئی گل نہیں، تو خدا کے کلام کے لیے یہ سب کچھ. تو خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تو یہ جو بچوں کے گلوں میں کارڈ ڈالے گئے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ بچوں کی انکریجمنٹ کے لیے ہیں، تاکہ بچے کیا ہوں؟